وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنا علما وعملا، اللہم ربی زدنا علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منہاج ٹی وی کی وساطت سے نشر کیے جانے والے پروگرام عرفان القرآن میں آپ کی ہوسٹ حافظہ سحر امبرین قادری۔ عرفان القرآن پروگرام میں ہم قرآن حکیم فرقان مجید کو تجوید کے اصولوں کو سمجھتے ہوئے آسان فہم انداز میں تلاوت کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلام الہی کو اس انداز میں پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کلام کا نزول فرمایا ہے۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں منہاج قاعدہ سے، سبق نمبر 18۔ آج ہم کچھ متفرق قواعد کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے جو اپنے قواعد پڑھے تھے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے انہیں دہرایا بھی ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا، اور آپ نے اس پر مشق کر کے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ضرور بالضرور اس کو درست انداز میں پڑھنے پر قادر ہو چکے ہوں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحفیظ القرآن اینڈ قرأت انسٹیٹیوٹ کی طالبات محترمہ فائقہ عمران، سیدہ سکینہ الیاس اور روشنی عارف۔ آپ بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ابتداءً امالہ۔ امالہ کس کو کہتے ہیں؟ امالہ سے مراد ہے کہ مائل کرنا۔ مائل کرنا کس کی طرف مائل کرنا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ زبر کو زیر کی جانب مائل کر کے آپ پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مائل کرنا۔ مجریہا، قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک کلمہ آتا ہے مجریہا، را کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور اس کو جیسے ہم اردو کے الفاظ پڑھتے ہیں اور اردو کے الفاظ کے اندر ہم پڑھتے ہیں قطرے، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ستارے، ہم بڑی یا کو جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں مجہول انداز میں، اس طرح سے یہاں پر مجریہا کو مجریہا پڑھا جائے گا، اور یہاں پر را کے نیچے جو کھڑی زیر ہے اس کو ہم ری نہیں پڑھیں گے، معروف طریقے سے نہیں بلکہ مجہول انداز میں پڑھا جائے گا، اور یہ باریک ادائیگی ہوگی۔ سورہ ہود آیت نمبر 41 کے اندر یہ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر ایک ہی کلمہ آتا ہے، را پر زبر اور زیر کی درمیانی حالت کے ساتھ ہم اس کو قرأت کرتے ہیں مجریہا۔ بیٹے آج کے سبق میں ہم کوشش کریں گے کچھ مختلف قواعد، ایسے ہم قواعد سیکھیں گے جن میں سے کچھ چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کی دہرائی ہوگی، اور کچھ ایسے نئے قواعد جو بڑے مختصر استعمال ہوتے ہیں، یعنی بہت محدود ایسی جگہیں ہیں، مقامات ہیں جہاں پر ان کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے نون ساکن نون تنوین کے قواعد کو پڑھا تو کثرت کے ساتھ ہم اس کی مشق کر رہے تھے، بہت سارے مقامات کے اوپر اس کی پریکٹس ہوتی تھی۔ حروف مدہ کو ہم نے پڑھا، بہت سے مقامات کے اوپر اس کی پریکٹس ہوئی۔ میم ساکن کے قواعد کو پڑھا، میم مشدد کو پڑھا، را کے قواعد کو پڑھا، تو وہ ایسے قواعد ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بار بار جنہیں دہرایا جا رہا ہوتا ہے، اور مختلف کلمات کے اوپر اس کی مشق کرنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ آج ہم جن قواعد کو پڑھیں گے یہ بہت زیادہ آپ کو کثرت کے ساتھ تو نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان کا اہتمام کرنا یہ از حد ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا قاعدہ تسہیل۔ تسہیل کا معنی ہوتا ہے بیٹے آسانی کرنا، تسہیل آسانی کرنا۔ جیسے اعجمیٌ، اعجمیٌ، یہاں پر دو حمزہ اکٹھی آئی ہیں، اور جہاں دو حمزہ اکٹھے آتے ہیں تو دوسرے حمزہ کو متحرک حمزہ اور الف مدہ کی درمیانی حالت میں یک بارگی پڑھا جاتا ہے، اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔ آپ اسے ایک مرتبہ پڑھیے گا، اعجمیٌ۔ اعجمیٌ، دو حمزہ ہیں اور دونوں کو آپ نے پہلا یہ خیال رکھنا ہے ان کے مخرج سے صحیح ادائیگی ہو، اور دوسرا خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ الف مدہ کی درمیانی حالت کے ساتھ یک بارگی ادا ہوں۔ اعجمیٌ، اعجمیٌ،
سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 کے اندر آپ اس کلمہ کو پائیں گے، اور اس کا کچھ حصہ پڑھنا اور کچھ کو الف مدہ پڑھنا، اس انداز میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اظہار مطلق۔ ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد کو پڑھا تھا۔ نون ساکن نون تنوین میں بیٹے ہم نے حروف یرمالون پڑھے تھے، آپ کو یاد ہیں کتنے حروف تھے؟ 6۔ کون کون سے تھے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ماشاءاللہ، یہ حروف یرمالون ہم نے پڑھے تھے، اور یہاں ہم ادغام کرتے تھے۔ ادغام مع الغنہ بھی کیا گیا اور لام اور را کے ساتھ ادغام بلا غنہ بھی کیا گیا، جسے ہم نے ادغام تام بھی کہا تھا۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں قرآن حکیم فرقان مجید میں کچھ کلمات ایسے ہیں جہاں پر نون ساکن کے بعد اگر حروف یرمالون میں سے بھی کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں اظہار ہی ہوگا، اظہار مطلق ہوگا۔ وہ کون سے ہیں؟ 4 الفاظ ایسے ہیں جن کا نون ساکن ہمیشہ ہر جگہ پر غنہ کے بغیر پڑھا جائے گا۔ اس میں پہلا ہے دنیا، اسے پڑھیے گا ایک مرتبہ۔ دنیا، 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 بنیانن، بنیانن، بنیانن۔ بنیانن۔ یہاں ہم بغیر غنہ کے اس کی ادائیگی کریں گے، یہاں اخفا بھی نہیں ہوگا، غنہ بھی نہیں ہوگا۔ قنوانن، قنوانن، صنوانن، صنوانن، صنوانن۔ صنوانن۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ جن کا نون ہمیشہ ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اظہار مطلق۔ اس کے بعد کچھ کلمات ہم ایسے دیکھتے ہیں قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے دوران کہ جس میں لکھا تو صاد ہوتا ہے، لیکن صاد حرف کے اوپر چھوٹی سی سین آپ کو لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ 4 کلمات ہیں، 4 ایسے الفاظ ہیں جہاں پر صاد کے اوپر سین لکھا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ صاد نہیں بلکہ سین کی آواز پڑھی جاتی ہے۔ کچھ جگہوں پر سین لکھا ہے لیکن صاد پڑھا جاتا ہے، کچھ جگہوں کے اوپر سین کی آواز ہم داخل کریں گے، وہ صاد نہیں پڑھا جائے گا بلکہ سین پڑھا جائے گا۔ تو کیسے اور کہاں پر اس کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے، ایک مرتبہ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 245، سورہ البقرہ آیت نمبر 245، یبسطو، یبسطو، یہاں پر آپ سین پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یبسطو، یہاں لکھا صاد ہے، یبسو صاد ہے، لیکن اس کے اوپر چھوٹی سی سین لکھی ہوئی ہے، ہم اس کو سین کے ساتھ پڑھیں گے۔ بیٹے ایک مرتبہ پڑھیے گا اس کو، یبسطو، یبسطو، جی۔ اسی طرح سورہ الاعراف کے اندر بسطتن لکھا ہوا ہے، صاد ہے، لیکن اس کے اوپر بھی چھوٹی سی سین لکھی ہوئی پائیں گے۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اس کی تلاوت آپ کریں گے بسطتن، اس کی تلاوت میں بھی آپ نے پڑھنا ہے بسطتن۔ یہ دونوں کلمات جو ہم نے ابھی پہلے تلاوت کی ہے جس میں یبسطو اور بسطتن تھا، اس میں ساؤنڈ ہم نے سین کی پیدا کرنی ہے، یہاں سین کی آواز پیدا کی جائے گی۔ دوسرا اس کے بعد سورہ غاشیہ کے اندر بمسیطر، بمسیطر، آپ لوگ اس کو ضرور ایک مرتبہ دہرائیے، بمسیطر۔ یہاں پر بھی صاد کے اوپر چھوٹی سی سین لکھنے میں ہے، لیکن سین کی ساؤنڈ پیدا نہیں ہوگی، یہاں پر صاد پڑھی جائے گی۔ تو ایک مرتبہ پھر پڑھیے، اسے کیسے پڑھیں گے؟ بمسیطر، بمسیطر۔ اس کے بعد سورہ طور کے اندر ہم المسیطرون، ہم المسیطرون، یہاں سین اور صاد دونوں کی ساؤنڈ پیدا کی جا سکتی ہے، دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، اور دونوں کا ہی پڑھنا یہاں پر جائز ہے۔ سین پڑھنا بھی جائز ہے اور صاد پڑھنا بھی یہاں پر جائز اور درست ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سکتہ۔ ویسے تو ہم اس کو رموز اوقاف میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ سکتہ کس کو کہتے ہیں؟ سکتہ کا معنی ساکت ہو جانا، ساکت ہو جانا، آواز کو روک لینا، سانس جاری رکھنا لیکن آواز کو روک لینا، ایک لمحہ کے لیے آواز روک کر سانس توڑے بغیر آگے بڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، دوران تلاوت آپ نے ایک لمحہ کے لیے اپنی آواز کو روکا، سانس آپ کا جاری ہے اور آپ آگے بڑھ گئے۔ جیسے مثال کے طور پر سکتہ میں جو متحرک حرف ہوتے ہیں، متحرک حروف یعنی زبر زیر اور پیش والے، انہیں وقف کی طرح ہم ساکن کریں گے،
وہاں پر جیسے ہم وقف کرتے وقت رک جاتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، یہاں انہیں بھی ساکن کریں گے اور 2 زبر کو ہم الف سے بدل کر پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ بیٹے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہلے لکھا ہے عوجن قیمن، تو ہم نے 2 زبر کو الف سے بدلنا ہے، پڑھنا ہے عوجا قیمن، عوجا قیمن، عوجا قیمن، عوجا قیمن، عوجا قیمن، عوجا قیمن۔ عوجا قیمن۔ آواز رکے گی، سانس جاری رہے گی۔ من مرقدنا ھذا، من مرقدنا ھذا، من مرقدنا ھذا، من مرقدنا ھذا، من راق، من راق، یہاں پر نون بذات خود ساکن ہے، اس لیے اس کو ہم مزید اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، اس کو ایز اٹ از پڑھا جائے گا من راق، من راق۔ اور اسی طرح سورہ المطففین میں ہم پڑھتے ہیں بل رونا، بل رانا، بل رونا، بل رانا، بل رونا۔ بل رانا۔ ناظرین و سامعین کرام، سکتہ کرتے وقت آپ نے اپنی آواز کو روکنا ہے، سانس کو نہیں توڑنا ہے، اور یہ بہت مختصر سا ایک وقفہ ہوتا ہے، بہت مختصر سا رکنا ہوتا ہے، اور آپ اپنے سبق کو جاری رکھتے ہیں، تلاوت کو جاری رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وقفہ۔ وقفہ سے کیا مراد ہے؟ وقفہ تھوڑا سا لمبا سکتہ، یعنی 1 لمحے سے زیادہ آواز کو روک کر سانس توڑے بغیر، 1 لمحہ سے تھوڑا زیادہ آواز کو روک کر سانس توڑے بغیر آگے پڑھنے کو ہم وقفہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بیٹا پڑھیے گا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا، واو کا مخرج اچھا ادا کیجئے، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ نے یقیناً اس پر غور فرمایا ہوگا کہ جہاں پر ہم نے سکتہ کیا تھا، سکتے میں تھوڑا سا کم وقفہ تھا، جیسے عوجا قیمن، بہت مختصر سا وقفہ تھا، اس میں سکتہ تھا من مرقدنا ھذا۔ لیکن جب ہم وقفہ پر آتے ہیں تو وقفہ پہ تھوڑا لمبا، سکتے سے تھوڑا سا زیادہ پاز ہوتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا۔ آپ نے تھوڑا سا اس کا جو پاز ہے، وقفہ ہے، اس کو بڑھا دیا۔ اور اس کے بعد ہم آج کے سبق کو یہاں پر مختصر کرتے ہوئے آج کے سبق کے اختتام پر شامل کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک خوبصورت قول مبارک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ ہمارے خلفاء پر رحم فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے اور وہ میری احادیث کو سنیں گے اور میری سنت کو بیان کریں گے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیں گے۔ یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی خوبصورت دعا فرمائی ان لوگوں کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال مقدسہ کو سنتے بھی ہیں، اس کو بیان بھی کرتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین کرام،
آپ یقیناً اس پروگرام سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے آپ سب لوگ محنت کر رہے ہوں گے، کوشاں ہوں گے۔ ہماری محنت، ہماری کاوش اور اس پروگرام کی یہ ساری جد و جہد، اگر آپ اس کو اپنے لیے مستفید جانیں، اس کو اپنے لیے فائدہ مند جانتے ہیں تو اسے اپنے دیگر احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمیں احساس ہے دکھی انسانیت کی خود مختاری اور خوشحالی کا۔